أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر حمد و ثنا جس اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم یہاں پہ پھر ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہر ایک سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کیجیے خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو نیت کا خالص ہونا اور خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سنسیئرٹی رکھنا ایک مسلمان پہ فرض عین ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ خالص اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیجیے۔ ہم نے بہت سارے مسئلہ و مسائل کو آج تک ڈسکس کیا، اور پھر ہم نے حیض کے مسئلہ و مسائل کو ڈسکس کرنا چاہا، اور اس کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مینلی ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، حیض، نفاس، استحاضہ۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حیض کے دوران کون سے کام ایک عورت پہ کرنا حرام ہے، یعنی حیض کے دوران ان کاموں کو وہ ادا نہیں کر سکتی۔ اور ہم نے بہت سارے مسئلہ مسائل کو اس کے متعلق میں نے ود ادلہ شرعیہ یعنی ود آرگومنٹ آپ کو میں نے بتائے تھے اور دکھائی بھی میں نے دیے تھے۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ ان ایام کے دوران یعنی حیض کے دنوں کے دوران ایک عورت کون سے کام کر سکتی ہے، یعنی اس پہ جائز ہے اگر وہ کام کرے۔ ان کاموں کو سر انجام دینا ان ایام میں بھی ایک عورت پہ یعنی حرام نہیں ہے، یعنی مباح چیم، یہ مباح کام ہے جو کر سکتی ہیں یا جائز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلا کام وہ ہے مباشرت، شرمگاہ کے علاوہ مباشرت کرنا۔ یعنی اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان ایام میں اللہ سبحانہ وتعالی دپا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی ان ایام کے دوران آپ سیکچول انٹرکورس کو نہیں کر سکتے۔ اچھا، سیکچول انٹرکورس کے سوا ایک مرد ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے استمتاع کہتے ہیں عربک والے، اس کے سوا اور چیزیں کر سکتے ہیں، استمتاع حاصل کر سکتا ہے، لیکن جماع سیکچول انٹرکورس کے سوا۔ اور اس کے ضمن میں نے آپ کو بتایا تھا جو اورل وہ بھی نہیں، یا جو اینل وغیرہ اللہ تعالیٰ بچین ان کاموں سے وہ بھی نہیں، اور اس کے ماں سوا کر سکتا ہے لیکن سیکچول انٹرکورس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اور انشاءاللہ کلیئر آپ خود بھی پڑھ سکتے اس کے متعلق۔ اور دوسرا مسئلہ کہ ان ایام کے دوران کھانا اور پینا، ان ایام کے دوران ایک عورت یعنی کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے اپنے شوہر اپنے سب گھر والوں کے لیے، یعنی صرف جو ایک موضع ایک پرٹیکولر جگہ ہے وہی ناپاک ہوتی ہیں، اور اسی کے مد نظر کچھ پرٹیکولر کام ہوتے ہیں جو ان ایام میں ایک عورت پر کرنا حرام ہے۔ اس کے ماں سوا ایک عورت کے ہاتھ، ایک عورت کے پیر، اور اس کے ماں سوا اس کا پورا جسم پاک ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کپڑے سے کو ٹچ کرے یا برتنوں کو ٹچ کرے تو وہ برتن یا وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے جو صحیح مسلم حدیث نمبر 300، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا۔ اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا تھا۔ تو عورت کا لعاب دہن سلیوا وہ بالکل پاک ہے، اور عورت کا پورا جسم ہے وہ ان ایام میں بھی پاک رہتا ہے، جو پرٹیکولر جگہ اور اسی کے مد نظر کچھ پرٹیکولر کام ایک عورت کو ان ایام میں کرنا
حرام ہیں جو ہم نے آلریڈی الحمدللہ ڈسکس کیا ہے. اچھا اس کے ماں سوا دیکھیے آپ یعنی حیضہ کا اپنے خاوند کا سر دھونا یعنی اس کے ہاتھ بالکل پاک ہوتے ہیں. اگر کسی کو ٹچ کر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا جس کو اس نے ٹچ کیا ہو. دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی تو ایسا کر سکتی ہیں. یا حیضہ کا اپنے خاوند کے سر میں کنگھی کرنا یعنی کنگھی کو اگر ٹچ کرے کنگھے کو تو کر سکتی ہیں. جس چیز کو بھی ٹچ کرے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی. دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے. جب میں اپنے حجرے میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بحالت حیض کنگھی کیا کرتی تھی. تو کلیئر انشاءاللہ. حائدہ کے جسم پر رکھ کر قرآن پڑھنا یعنی سر رکھ کر قرآن پڑھنا اور ایسا بھی جائز ہے جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 301 حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی. اور امام حجاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الاقناع والیوم 8 صفحہ 101 میں کہتے ہیں حائضہ کا بدن اس کا پسینہ اس کا جوتا پاک ہے. اس کا کھانا پکانا یا آٹا گوندنا وغیرہ یا کسی سائل چیز سائل مینز لیکوڈ چیز میں ہاتھ ڈالنا مکروہ نہیں ہے. تو ایسے تمام کام کر سکتی ہیں. اور جو میں نے کہا جس سے پہلے کہا کہ کچھ کام نہیں کر سکتی وہ آلریڈی اس سے خارج ہیں ایکسکلوڈڈ ہیں اور جو کر سکتی ہیں اس کو ہم نے آج ڈسکس کیا. کیا حائضہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں؟ ہاں حائضہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ شرعاً اس کی کوئی ممانعت وارد نہیں ہے. جیسے کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھیے رہا مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے اس کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرنے کھانے وغیرہ پر بسم اللہ پڑھنے حدیث اور فقہ کی کتابوں کے پڑھنے دعا کرنے یا دعا پر آمین کہنے اور قرآن کریم کے سننے کا تو ان میں سے کوئی بھی کام کرنا حائضہ پر حرام نہیں ہے کیونکہ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ٹیک لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور وہ حائضہ ہوتی. اور ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی اورلی کر سکتی ہیں لیکن قرآن پاک کو اس حالت میں ٹچ نہیں کر سکتی. اب ٹچ کیسے کر سکتی ہیں ہم نے آلریڈی اس کو ڈسکس کیا. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ حج کے دنوں میں اگر عورت حج پہ گئی اور انہی دنوں اللہ تعالیٰ بچائے کہ انہی دنوں عورت کو حیض آیا تو ان دنوں وہ کیا کیا کر سکتی ہیں وہ سب کچھ کر سکتی ہیں الا یہ کہ وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتی یا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ان دنوں میں یا وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور خانے کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی اور جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا وہ کام نہیں کر سکتی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمو ففعلی کرو وہ کام ما یفعل الحاج جو ایک حاجی کرتا ہے غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری یہاں تک کہ پاگسک اس ٹائم تک آپ خانے کعبہ کا طواف مت کرو یا نماز مت پڑھو. یہ دو کام یا اس کے ماں سوا بھی کچھ کام جیسے آلریڈی میں نے آپ کو ڈسکس کیے ہیں وہ ان دونوں میں کرنا حرام ہے. اب کیا کرے اگر میں نے کہا کہ ان دنوں میں جب وہ حج پہ گئی تو وہ اب طواف نہیں کر سکتی طواف کرنا رکن حج کا وہ نماز کو چھوڑ دیجیے لیکن طواف کرنا پھر کیا کرے گی اس کے متعلق انشاءاللہ الگ تھلگ مسئلہ آئے گا. اور علماء نے آلریڈی جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے اس کے متعلق یا شیخ سلیمان رحیلی کی رائے آج کے زمانے اس کے متعلق اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مطابق یعنی ان تمام مسائل کو حج کے ٹاپک میں انشاءاللہ الرحمن ہم ڈسکس کر دیں گے. تو ہم نے ڈسکس کیا حائضہ کے بارے میں تمام مسئلہ مسائل کے یعنی کیا کام ایسے ہیں کہ ان دنوں اس پر کرنا حرام ہے. اور آج ہم نے پڑھا کچھ ایسے کام
جن کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے لیکن کر سکتی ہیں، ان کاموں کو بھی آج الحمدللہ اس مسئلے کو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا۔ اور دوسرا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تو حیض اور دوسرا اس کو استحاضہ کہتے ہیں، استحاضہ کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، اس کی تعریف کیا ہے؟ استحاضہ کی تعریف کی جو مقررہ ایام ہیں ایک عورت کو کہ ہر مہینے میں اس کو مقررہ ایام میں جو ہے ایسے ایام پیش آتے ہیں، لیکن اس کے ماں سوا اگر عورت کو خون آئے تو ان کو بیماری کا خون کہا جاتا ہے، یعنی استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ اور اس استحاضہ کے متعلق الگ تھلگ احکام ہیں جن کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، فتح الباری جلد صفحہ 487، استحاضہ سے مراد وہ خون ہے جو عورت کی یعنی سطر سے ایام حیض کے علاوہ ایک رگ سے جاری ہوتا ہے جسے عادل کہتے ہیں، یعنی ان ایام کے ماں سوا جو مقررہ ہیں، ان ایام کے ماں سوا جو آتا ہے اس کو یعنی استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی نفاس کو الگ چھوڑ دو، انشاءاللہ اس کو الگ تک ڈسکس کیا جائے گا۔ جو یعنی استحاضہ اور حیض کے خون میں نے آپ کو تمیز کرنے کے لیے کہ ان دو کے درمیان آپ کیسے فرق کر سکتے ہو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جو حیض ہے اس خون کی کچھ یعنی ایٹریبیوٹس، اس خون کے کچھ اوصاف میں نے آپ کو بتائے تھے۔ پہلا بتایا تھا کہ وہ گاڑھا ہوتا ہے، دوسرا بدبودار ہوتا ہے، تیسرا وہ سیاہ ہوتا ہے، چوتھا کہ وہ جاری ہونے کے بعد جمتا نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو حیض کے خون کے متعلق کچھ اس کے مخصوص اوصاف بتائے تھے، اور میں نے اس کے برخلاف آپ کو بتائے تھے استحاضہ کا جو خون ہے اس کے بھی جو خاص اوصاف ہیں، جیسے کہ وہ پتلا ہوتا ہے، وہ سرخ ہوتا ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی، اور وہ جاری ہونے کے بعد جم جاتا ہے۔ اگر ایک عورت کو اب کنٹینیوسلی یہ پرابلم ہوتی ہے، اگر وہ ان چیزوں کو اپنے مد نظر رکھے، ان چیزوں کو خیال رکھے جو میں نے ابھی ان کے اوصاف آپ کے سامنے ڈسکس کیے، تو آسانی سے کون سے دن حیض کے ہیں اور کون سے دن نفاس کے ہیں اس کا انہی چیزوں کے ذریعے سے پتہ لگا سکتی ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف، لیکن اس کے ماں سوا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو معلوم نہیں ہوتا، وہ دنوں کا خیال رکھتی ہیں، یا بعض خون کے رنگ یا ان اوصاف کو مد نظر رکھتے ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے۔ تو اس کے متعلق اب 3 مسائل ہم پڑھیں گے، 3 مسائل پڑھیں گے۔ دیکھو، عام طور سے اس پرٹیکولر مسئلے کے بارے میں کہ جب ایک عورت کو ہر مہینے میں یہ پرابلم گساں کہ اس کو اب کنٹینیوسلی آتا ہے یعنی خون، تو وہ کون سے دن حیض کے رکھے اور کون سے دن استحاضہ کے رکھے، اس کے متعلق 3 بڑے مسئلہ و مسائل کو آپ ذہن نشین کر دیجیے۔ پہلا مسئلہ، اگر کوئی عورت اس کے مقررہ دن ہیں، اس کو 100% معلوم ہے کہ ہر مہینے کے شروع میں مجھے 5 یا 6 دن ایسی حالت ہوتی ہے، یعنی حیض کا خون آتا ہے، یا ہر مہینے کے اخیر میں 5 یا 6 دن مقرر ہیں کہ ہر مہینے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بچائے وہ اب کسی مہینے میں داخل ہوئی، اب ان دنوں بھی آیا لیکن وہ کنٹینیوسلی پورے مہینے چلتا گیا، تب وہ کیا کرے؟ تب وہ ایسا کام کرے گی کہ جو مقررہ دن ہے اس کے لیے، جو مقررہ دن ہے اس کے لیے اس کے ماں سوا جیسے کہ اس کے ماں سوا جتنے بھی دن ہوں گے ان دنوں کو چھوڑ کے، یعنی پہلے 5 یا 6 دن وہ ذہن میں رکھے کہ یہ حیض کا خون ہے، اور اس کے ماں سوا کہے خود بخود کہ استحاضہ کا خون ہے، یا لاسٹ میں 5 یا 6 دن اگر اس سے پہلے یعنی ہر مہینے کے اخیر میں اگر کسی عورت کے مقررہ دن ہے، ہر مہینے کے اخیر میں 5 یا 6 دن کہ وہ حیض کا خون ہوتا ہے، اس اگر کوئی عورت اب کسی مہینے میں داخل ہے لیکن سٹارٹنگ سے ہی اینڈنگ تک خون آتا گیا، تب وہ ذہن میں رکھے کہ لاسٹ کے 5 یا 6 دن
وہ حیض کے ہیں اور اس کے ماں سوا استحاضہ کا خون ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 334 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، کیا کثی قدر ما كانت تحبسك حیضتک ثم اغتسلی وصلی، اتنے دنوں نماز و روزہ سے ٹھہری رہو جتنے دنوں اس بیماری سے پہلے حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کرو اور نمازیں پڑھو۔ یعنی ذہن میں رکھو کہ کتنے دن آتا تھا، تو وہ دن حیض کے، اس کے ماں سوا جتنے دن ہوں تو وہ استحاضہ کے۔ اب دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کو خونوں کی رنگت وغیرہ، جیسے میں نے خونوں کے اوصاف بتائے، وہ وہیں خونوں کے اوصاف کو یاد رکھ کے ان دو کے درمیان تمیز کرنے پہ قادر ہیں، یعنی سچ کوالیفائڈ کہ صحیح ان دونوں کے درمیان تمیز کرے ان کے رنگ کو دیکھ کے، تو وہ کیا کرے گی؟ دیکھیے، اگر مرض استحاضہ سے دوچار ہونے سے پہلے ایک عادت کے مطابق نہ آتا تھا، لیکن وہ خاتون خون حیض اور خون استحاضہ کا فرق پہچانتی کہ خون حیض گاڑھا وغیرہ سے ایسا ہوتا ہے، تو جن دنوں اس کو لگے کہ یہ خون، اس کا رنگ اور اس کے اوصاف یہ حیض کے معلوم ہوتے ہیں، تو ان دنوں نماز چھوڑے، ان دنوں روزہ چھوڑے، ان دنوں اس کا ہسبینڈ اس کے قریب نہیں جا سکتا وغیرہ وغیرہ، جیسا ہم نے حیض کے متعلق ڈسکس کیا۔ لیکن اگر اس کو ایسا معلوم ہو تو اس سے طرح فکری کہ یہ جو اوصاف ہیں حیض کے خون کے متعلق نہیں بلکہ استحاضہ کے متعلق ہیں، تو وہ نماز بھی پڑھے ان دنوں، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، اور وہ قرآن کو چھو بھی سکتی ہیں، اور اس کا ہسبینڈ اس کے قریب بھی جا سکتا ہے، اس پر روزے ان ایام میں بھی فرض ہیں، جو برابر پہچان سکی کہ ان اوصاف کے درمیان فرق کر سکے۔ جیسا کہ نسائی شریف کی حدیث میں حدیث نمبر 217 اور ابو داؤد کی حدیث 286، علامہ البانی رحمہ اللہ حدیث جو ابو داؤد کے اس کو صحیح قرار دیتے، حسن قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان دم الحیض فانه اسود يعرف فاذا كان ذلك فامكثي عن الصلاة فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتودعي وصلي فانما هو عرق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تب نماز نہ پڑھو، اور اگر اس کے علاوہ آئے تو نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہو، نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اس کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کسی عورت کو بالکل معلوم ہی نہیں ایام کا پتہ ہے، اور نہ ہی وہ ان کے درمیان فرق کرنے پہ قادر ہیں، تو وہ کیا کرے گی؟ اس کے متعلق علماء دین کیا ہوا نا، اس کے متعلق علماء دین یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو سہیلیاں ہوں، اس کی ہم عمر ہوں، اس کے نیبرس ہوں، یمن سے اکثر بیشتر پاکناش، وہ ان کو دیکھیں کہ ہر مہینے کتنے دن مقررہ اس کو آتے ہیں، تو یہ بھی ان دنوں ٹھہری رہے، اس کے ماں سوا اللہ تعالیٰ بچے بیماری کنٹینیو ہوا، اس کے ماں سوا استحاضہ قرار دیا جائے گا، اور ان دنوں نماز وغیرہ روزہ وغیرہ اس کو پڑھنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کنٹینیوسلی کسی عورت کو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی پرابلم ہوتی ہے، وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ تو اس کو ہر نماز کا جب وقت داخل ہو جائے، اس کو اگر غسل کرے بہتر، اگر نہ غسل تو وضو کرنا ہر ایک نماز کے وقت کے لیے اس پر فرض ہیں، اور اس دوران جب اس نے مکمل وضو کیا پھر نماز میں داخل ہو گئی، اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی ایسی حالت کنٹینیوسلی ہو گئی جیسا کہ تمہیں پرابلم ہے، تو نیور مائنڈ، کوئی بھی پریشانی نہیں، البتہ جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 287 اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 881 میں اس کو روایت کیا کہ ان دنوں وہ کچھ سیفٹی وغیرہ اختیار کرے تاکہ نماز کے دوران پرابلم نہ ہو جائے،
اور ایسا میں نے کیوں کہا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو جس کو استحاضہ کی پرابلم تھی، اس کا نام تھا ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا توضئی لکل صلاۃ، ہر ایک نماز کے لیے وضو کیا کرو. تو ہر ایک نماز کے لیے وضو کرے گی، اور جب تک اس نماز کا وقت رہے گا تب تک یہ عورت اس دوران قرآن کو چھو بھی سکتی ہیں، اور ان ایام کے دوران جیسا پاکی میں کر سکتی تھی یعنی اب بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ اس کو شریعت نے کہا ہر ایک نماز کے وقت کے لیے وضو کرو. اس نے کیا تو وہ بالکل پاک ہو گئی، اور ان ایام میں جیسا پاکی کی حالت میں اس کا ہسبینڈ اس کے قریب جا سکتا ہے اب بھی جا سکتا ہے، جیسا پاکی کی حالت میں وہ قرآن کو چھو سکتی ہیں اب بھی چھو سکتی ہیں، لیکن وضو کر کے جیسا کہ ہر ایک نماز کے لیے وہ الگ تھلگ وضو کرے گی. اگر غسل کرے گی سگو زیادہ بہتر، لیکن وضو کرنا بہرحال ضروری ہے. اب ایک اور مسئلہ کہ نفاس کا مسئلہ، نفاس کے خون کے متعلق مجھے 2 منٹ اور انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. نفاس کے خون کے متعلق کیا مسئلہ مسائل ہیں؟ یہ ایک عورت کو بچہ جننے کے بعد کم از کم کی اس کی کچھ مدت نہیں ہے، یعنی 1 دن بھی آ سکتا ہے، 2 دن بھی، 3 دن بھی، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آتا ہے، اور 40 دن سے تجاوز نہیں کرتا. اگر 40 دن سے زیادہ تجاوز کرے تو وہ یعنی استحاضہ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ابو داؤد حدیث نمبر 311، ابو داؤد کی حدیث نمبر 311، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاس والی عورت زچگی کے بعد 40 دنوں تک بیٹھی رہتی تھی، 40 ڈیز تک بیٹھی رہتی تھی، اور اس کے بعد نہا وغیرہ کر جو نمازیں وغیرہ، قرآن وغیرہ، باقی سب اعمال کر سکتی تھیں. اور اب ہم نے حیض کو بھی ڈسکس کیا، استحاضہ کے مسئلہ مسائل اور نفاس کے مسئلہ مسائل کو بھی ڈسکس کیا. اب جنرلی آپ یاد رکھو کہ حیض کے دوران جو کام ایک عورت پہ کرنے حرام ہے، نفاس کے دوران بھی ویسے کام کرنے حرام ہے. لیکن استحاضہ کے دوران میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہر ایک نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے، باقی مکمل عورت پاک ہے، وہ نماز بھی پڑھے گی، وہ جو ہے روزہ بھی رکھے گی وغیرہ وغیرہ، تمام کام جیسا پاکی کی حالت میں کر سکتی ہیں ان ایام میں بھی کر سکتی ہیں. اور بس امید کریں کہ مسئلہ کلیئر ہوا ہوگا انشاءاللہ.